السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ رکوع نمبر 6، آیت نمبر 47۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمتی میری نعمت، التی وہ جو، نعمتی جلتی ہے میری اس نعمت کو، یا ہاں ٹھیک ہے، میری اس نعمت کو، نعمتی جلتی میری اس نعمت کو جو انعمت انعام کی میں نے، اگر الگ الگ پڑھنا ہو تو نعمتی میری نعمت، اللہ تی وہ جو، انعمت انعام کی میں نے، علیکم تم پر، وانی اور یہ کہ میں نے، فضلتکم بزرگی دی تمہیں، یہ کہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بے شک بھی پڑھ سکتے ہیں، بزرگی دی تمہیں، علی العالمین پر سارے جہان کے لوگوں کے، سارے جہان کے لوگوں پر فضیلت دی، بزرگی دی۔ پہلے ہم نے اجمالی طور پر بنی اسرائیل کو اپنے احسانات یاد دلائے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب تفصیل کے ساتھ ان کا بیان شروع کرنے کے لیے دوبارہ خطاب کیا ہے۔ پہلے بھی ہم نے یہ پڑھا تھا نا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، آیت نمبر 40 نمبر آیت میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر یعنی مختصر طور پہ اپنے انعامات یاد کروائے تھے، اب تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے اور دوبارہ بنی اسرائیل کا نام لے کے خطاب کیا جا رہا ہے، اور یہ واعظ کا انداز نہایت بلیغ اور مؤثر ہوتا ہے۔ جس طرح کسی انسان کو آواز دے کے اس کا نام لے کے اس کو کوئی نصیحت کی جائے، کوئی حکم دیا جائے، کوئی بات سنائی جائے تو زیادہ اس کو اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے بنی اسرائیل کو آواز دی، اب جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا ہے، اور صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے فرمان نازل ہوتا نا، یا ایھا الذین آمنوا، تو ہم اپنے کان کھڑے کر رہے تھے، ہم چکنے ہو جاتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ، ہم سے ہم کلام ہو رہے ہیں، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ ہم کلام ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل کو آواز دی، ان کو پکارا اور ان کا نام لے کر کہا کہ بنی اسرائیل جو میں نے تمہارے اوپر انعام کیے ہیں ان کو ذرا یاد کرو کہ میں تمہیں پورے جہان کے لوگوں پر فضیلت عطا کی تھی۔ نیز ان کو یہ توجہ دلائی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دوسری بےہودگیوں سے باز آ جاؤ، سارے جہان کے لوگوں پر جو بزرگی دی، یعنی اس دور کے لوگوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو دور تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد جب اللہ نے ان کو منصب نبوت عطا کیا تو تب یہ اللہ بات کر رہے ہیں کہ اس دور کے لوگوں پر فضیلت اور بزرگی عطا کی، اور بنی اسرائیل کی فضیلت توحید کا داعی ہونے کی وجہ سے تھی۔ منصب امامت، منصب نبوت عطا کیا اور فرمایا کہ یہ جو فضیلت ہے نا ان کو اس وجہ سے دی تھی کہ یہ توحید کے داعی تھے، توحید کی دعوت دیتے تھے، جو لوگ توحید کی دعوت دیتے تھے ان کی وجہ سے سارے بنی اسرائیل کو، تمام جہان کے لوگوں پر فضیلت عطا کر دی، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ مرتبہ بنی اسرائیل کے علاوہ کسی دوسری قوم کو حاصل نہیں تھا۔ تو جب انہوں نے اپنے منصب کو خود کھو دیا، اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ کی ناشکریاں کی، اللہ کے احسانات کی بے قدری کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب آخری امت کو عطا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کنتم خیر امت فرما کے، ہم نے جو تھے اس بارے میں پڑھا بھی اور انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کہہ کر امت محمدیہ کو سب سے بہتر امت قرار دے دیا، یہ فضیلت عنایت کر دی۔ پھر یہ جو منصب تھا، جو فضیلت بنی اسرائیل سے ان کی چھین لی گئی، ان کو نہ دی گئی۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرمایا واتقوا، اور ڈر جاؤ یا ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نہ کام آئے گی، نفسن کوئی جان، ان نفسن کسی جان کے، شیئن کچھ بھی۔ ڈر جاؤ یومن اس دن سے، لا تجزی نہ کام آئے گی یا نہ کفایت کرے گی، نفسن کوئی جان، نفسن کسی جان کے، شیئن کچھ بھی۔
لا تجزی نفس عن نفس شیئا، نہ کفایت کرے گا کوئی جی کسی جی سے، نہ کفایت کرے گا کوئی انسان کسی انسان سے، نہ کام آئے گا کوئی انسان کسی انسان کے، شیئن کچھ بھی، ولا یقبل اور نہ قبول کی جائے گی، منہا اسے شفاعت کوئی سفارش، ولا یؤخذ اور نہ لیا جائے گا، منہا اسے عدل کوئی بدلہ، ولا ہم اور نہ وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اپنے انعامات کا احسانات کا ذکر کرنے سے پہلے یہ بات بیان کر دی، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن کے آنے سے ڈر جاؤ جس دن کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، ولا یقبل منہا شفاعہ، اس دن کسی کی سفارش بھی قبول نہیں اور کسی سے بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا اور ان کو مدد بھی نہیں ملے گی۔ تذکیر نعمت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا ذکر کرنے کے بعد ان کو قیامت کے عذاب سے ڈرایا، اور بنی اسرائیل میں فساد کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے انبیاء اور علماء پر بڑا فخر کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم خواہ کتنے ہی گناہ کر لیں ہمارے بزرگ اور آباء و اجداد ہمیں بخشوا لیں گے۔ ان کے اسی زعم باطل کی یہاں تردید کی، زعم باطل یعنی غلط خیال کی، یہاں پہ اللہ نے تردید کی۔ یہ مسئلہ اپنی جگہ پر محقق ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اجازت کے بعد ہی سفارش ہوگی، لیکن اللہ کی مرضی کے بعد ہوگی، اللہ کے حکم کے بعد ہوگی، اللہ کی مرضی کے بغیر سفارش نہیں ہوگی، اور وہ سفارش کرے گا جس کو اللہ حکم دیں گے، اور وہ اس کے بارے میں سفارش کرے گا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، حکم دیں گے۔ اور احادیث صحیحہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ گناہ گار موحدین کو شفاعت کے ذریعے جہنم سے نکال لیا جائے گا، یعنی سفارش ہوگی جن گناہ گاروں کے اندر کچھ گناہ ہوں گے ایسے کہ جن کو جہنم کے اندر سے سزا دلوا کے باہر نکال لیا جائے گا، وہ دائمی جہنمی نہیں ہوں گے۔ تو اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے جو بڑے ہیں ہماری سفارش کر لیں گے، ہمیں اللہ کے عذاب سے بخشوا لیں گے، بچا لیں گے۔ تو یہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہمارے اندر بڑے اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ہم جتنے مرضی گناہ کریں ہماری سفارش کر لیں گے۔ تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر کے فرما دیا اس دن کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ بھائی یاد کیجیے اس وقت کو جب اچھا یہ جو فرمانا ولا یقبل منہا شفاعہ، یہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ آیت الکرسی میں بھی ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کرے؟ کوئی بھی نہیں، جس کو اللہ اجازت دیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا، جس طرح ہم نے یہ پڑھا کہ قیامت کا دن ہوگا، لوگ اپنے اپنے گناہوں کے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، کوئی اپنے پاؤں تک، ٹخنوں تک، گھٹنوں تک، اپنی کمر تک، اور کوئی اپنے سینے تک، کسی کا پسینہ اس کو لگام کر رہا ہوگا، حدیث کے اندر آتا ہے لگام کر رہا ہوگا، یعنی اس کے منہ میں جا رہا ہوگا۔ کچھ ایسے ہوں گے جو اپنے پسینے میں فل ڈوبے ہوں گے، تو لوگ کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے جہنم میں بھیجنا ہی نہیں، وہ اتنی سخت مصیبت ہوگی کہ اللہ نے اگر ہمیں جہنم میں بھیجنا جہنم میں بھیجے، جنت میں بھیجنا جنت میں، جو فیصلہ کرنا کرے۔ تو پھر سارے لوگ اکٹھے ہو کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، ساری انسانیت کے باپ ہیں، تو آپ ایسا کریں ہمارے لیے اللہ کے پاس سفارش کریں۔ تو وہ کہیں گے کہ آج غضب اللہ غضبا شدیدا، اللہ کو بہت سخت غصہ ہے، اور قیامت کے دن اللہ کو جتنا غصہ اللہ کو قیامت کے دن آیا ہوگا اس سے پہلے بھی نہیں کبھی آئے گا، اس کے بعد بھی کبھی نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہ یہ جو برگزیدہ نبی آدم علیہ السلام ہے وہ کہیں گے کہ میں نے ایک غلطی کر لی تھی کہ مجھے اللہ نے درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، تو وہ میں نے کھا لیا تھا، تو اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ میری نافرمانی کیوں کی تھی تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، بلکہ تم اذهبوا الى نوح علیہ السلام کی طرف چلے جاؤ، نوح علیہ السلام کی طرف چلے جاؤ۔ جب نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے ساری کائنات کے لوگ، پوری انسانیت کے لوگ آئیں گے، جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک پیدا ہوئے ہوں گے، آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو ان سے کہیں گے اشفع لنا عند ربنا، اپنے رب کے پاس ہماری سفارش کر۔ تو وہ کہیں گے کہ میں نے دنیا میں اپنے مشرک بیٹے کے لیے بخشش کی دعا کی تھی، تو اللہ نے منع بھی کیا تھا، تو میں نے پھر بھی ایک باپ ہونے کی وجہ سے مشرک بیٹے کے لیے تو بخشش کی دعا کی، تو پھر اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ تم ایسا کرو کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی اذهبوا الى ابراہیم علیہ السلام کی طرف چلے جاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آ کر کہیں گے اشفع لنا عند ربنا، ہم اپنے رب کے پاس ہماری سفارش کر۔ تو وہ کہیں گے میں نے دنیا میں 3 جھوٹ بولے تھے، یاد ہے نا؟ ایک جب وہ اپنے عید کے میلے پہ جانے لگے
تو قوم نے کہا کہ ہم ہمارے ساتھ چلو، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میں بیمار ہوں. یعنی بیمار اس لیے کہا تھا کہ مجھے جو ہے مرض ہے نا وہ یہ ہے کہ میں اللہ کی توحید کا بیمار ہوں، یعنی میں تمہارے عقیدے کے مطابق بیمار ہوں. مطلب یہ تھا کہ میں شرک کی طرف نہیں جانا چاہتا. تو یہ اللہ کے دین کی حاضر جھوٹ تھا. دوسرا جھوٹ جو بتوں کو خود کہا کہ تمہارے بڑے نے توڑا ہے، یہ بھی ایک توحید کی حاضر جھوٹ تھا. تیسرا جو جھوٹ یا وہ ظالم بادشاہ جو تھا مصر کا، اس نے سارا رضی اللہ عنہ کے ساتھ برائی کرنی چاہی، تو لیکن وہ پوچھتا تھا کہ اگر دو بہن بھائی ہوتے تو ان کو چھوڑ دیتا، اور اگر میاں بیوی ہوتے تو اس کی بیوی کے ساتھ وہ زنا کرتا. تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری بہن ہے، تو حالانکہ بیوی تھی، لیکن کہا کہ تو میری اسلام میں بہن ہے. نیت یہی تھی کہ اسلام کی بہن ہے، مسلمان بہن ہے. تو کہا کہ اگر اللہ نے مجھے قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، اگر اللہ نے مجھے پوچھ دیا کہ جھوٹ کیوں بولے تھے، دیکھیں ایک عزت کی خاطر تھا اور دو اللہ کی توحید کی خاطر تھے، تو لیکن پھر بھی اللہ سے اتنا ڈر رہے ہیں. اور ہم ایک دن میں سینکڑوں جھوٹ بول کے بھی نہیں ڈرتے، کبھی ہم نے توبہ بھی نہیں کی، کبھی ہم نے اللہ سے معافی بھی نہیں مانگی. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو، مذاق کرتے ہوئے بھی جھوٹ نہ بولو. اور جس طرح ہم گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں نا، ہم لوگوں کو ہنسانے کے لیے، بدترین وہ شخص ہے اللہ کے نزدیک جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی باتیں کرتا ہے یا فضول ہنساتا ہے. تو ہم اتنے جھوٹ بول لیتے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، اور جھوٹ بولنے کے بعد ہمیں معافی کی توفیق بھی نہیں ہوتی. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں جھوٹ جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے. جب ہم جھوٹ بولتے ہیں نا تو فرشتوں کو ہمارے منہ سے بو آتی ہے، دور چلے جاتے ہیں رحمت کے فرشتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم مذاق میں جس طرح ہم بچوں کو ڈراتے ہیں، وہ دیکھو بلی آ گئی، حالانکہ بلی نہیں ہوتی، آؤ چیز دو، چیز بھی نہیں دینی ہوتی، یعنی کہ اس طرح کی باتیں یہ بھی جھوٹ میں آتی ہیں، لکھی جاتی ہیں. مذاق میں بھی جھوٹ لکھا جاتا ہے، جھوٹ لکھ لیا جاتا ہے. اور اس کے اندر آتا ہے جھوٹ جو ہے وہ انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، اور گناہ جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے. اور فرمایا اس طرح سچائی جو ہے وہ نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے کے جاتی ہے. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے کہیں گے کہ میں نے دنیا میں 3 جھوٹ بولے تھے، اگر اللہ نے پوچھ لیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، بلکہ تم اذهبوا الى موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف چلے جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، یہ سارے کے لوگ سینے میں شربو کہ اشفع لنا عند ربنا، ہمارے رب کے سامنے، اپنے رب کے سامنے ہماری سفارش کر. تو وہ بھی کہیں گے کہ میں نے دنیا میں ایک فرعونی کو مکہ مارا تھا، وہ مجھ سے مر گیا تھا، تو اگر اللہ نے پوچھ لیا کیوں مارا تھا، میں کیا جواب دوں؟ اذهبوا الى عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف چلے جاؤ. وہ بھی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اگر پوچھ لیا، میرے دنیا سے آنے کے بعد لوگوں نے مجھے پوچھنا شروع کر دیا، خدا بنانا شروع کر دیا، اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ تم نے حکم دیا تھا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ کو بڑا غصہ ہے، اور غصے میں تو کوئی بات بھی نہیں بتائی جاتی. تو میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، اور میں تمہیں ایک ایسے شخص کا بتاتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اللہ اس کی سفارش قبول کر لے. تو پھر فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ساری خلقت میرے پاس آئی تو میں اپنے رب کے عرش کے دائیں طرف اس کے پائے کے ساتھ سجدے میں پڑ جاؤں. دنیا کے اعتبار سے 7 راتیں اور 7 دن مسلسل سجدے میں پڑا رہوں، پھر اللہ کو میرے حال پہ رحم آئے گا. تو صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سجدے میں پڑھیں گے کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی خود بھی نہیں پتا، جو اللہ میرے دل میں ڈالتا جائے گا میں پڑھتا جاؤں. تو فرمایا پھر اللہ کو میرے حال پہ رحم آئے گا. اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک سل توطا اشفع تشفع، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں، آپ جو مانگتے ہیں مانگے آپ کو دیا جائے گا، آپ سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر میں اللہ سے سفارش کروں گا کہ یا اللہ یہ جو ساری کائنات ہے اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، کہ اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کا حقدار بنا، اللہ ہمیں اس دن کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تو یہ پسینے کی کیفیت ساری ختم ہو جائے گی، لوگ جو ہے پسینے کی مشکل سے نکل جائیں گے. اس کے بعد پھر اور بھی سفارشیں ہوں گی، بڑی سفارشیں ہوں گی جہنم سے نکلنے کے لیے. جو رائی کے دانے کے برابر، جو کے دانے کے برابر، ایک ذرے کے برابر شرک نہیں کیا ہوگا اللہ ان کو بھی معاف کرتے جائیں گے، جہنم سے نکالتے جائیں گے. اور اس کے علاوہ جنہوں نے صرف کلمہ پڑھا ہوگا، میں نے اس دن بتایا تھا، تو ابھی عمل کا موقع نہیں ملا ہوگا، چلے جائیں گے، ان کو بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا. اس کے علاوہ جو دنیا میں کسی نے بھوک کی وجہ سے بھوک میں کھانا کھلایا ہوگا، پانی پلایا ہوگا، وضو کروایا ہوگا، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیں گے، وہ بھی سفارش کریں گے. تو یہ اللہ کی مرضی، جس کو چاہے گا حکم دے گا. لیکن اگر ہم اپنی مرضی سے اپنے بڑوں پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں
کہ ہمارے گناہ بخشوا لیں گے، تو یہ ہمارا غلط عقیدہ ہے، ہماری غلط سوچ ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کی بخشش نہیں ہو سکتی، کسی کی سفارش بھی نہیں ہو سکتی. آگے جو فرمایا نا ولا یؤخذ منها عدل، کسی سے کوئی بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا، معاوضہ نہیں لیا جائے گا، فدیہ، جرمانہ، کوئی ٹیکس، کوئی فائن. فرمایا کہ کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. یعنی دنیا میں تو ہم فائن دے کے دنیا میں تو ہم فائن دے کے جب اسکول جاتے ہیں، کالج یا کہیں تو لیٹ ہو جائے تو فائن دے کے آگے چلے جاتے ہیں. تو فرمایا قیامت کے دن اس طرح کا کوئی بدلہ معاوضہ بھی نہیں دیا جائے گا. آگے فرمایا بھائی یاد کیجئے اس وقت کو جب نجیناکم، نجات دی ہم نے تمہیں، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم وہ پہنچاتے تھے تمہیں، سوء العذاب، برا عذاب، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور وہ زندہ چھوڑتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس میں بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی. تو اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، آل فرعون سے ہم نے تمہیں نجات دی، فرمایا وہ تمہیں برا عذاب پہنچاتے تھے، یعنی تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، ان کا گلا کاٹ دیتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے ان کو لونڈیاں بنانے کے لیے، اور یہ سخت امتحان تھا. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں بہت سخت آزمائش تھی. وفی ذالکم، اس میں بلاء آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی. اب بلاء کے دو مطلب ہیں، ایک احسان ہوتا ہے، ایک آزمائش. اب دیکھیں اللہ فرماتے ہیں اس میں بہت بڑا احسان تھا، وفی ذالکم بلاء من ربکم، اور اس میں احسان تھا تمہارے رب کی طرف سے عظیم بہت بڑا. اس کے دو مطلب یہ ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، جب وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا. یاد ہے نا فرعون نے ایک خواب دیکھا. فرعون اس زمانے میں مصر کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا، مصر کا جو بھی بادشاہ ہے نا اس کا نام چاہے جو مرضی ہو، لیکن اس کا لقب فرعون ہوتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کے نام میں اختلاف ہے. بعض لوگ تفسیروں میں اس کا نام ولید بن مصعب ہے، مگر اصل نام اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے. تو آل فرعون سے فرعون اس بادشاہ کا لقب ہوتا تھا، اور آل فرعون سے مراد اس کے جو اتباع کرنے والے ہم مذہب لوگ مراد ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی ہے جو بچوں کو قتل کرنے کا ذریعہ بنا. اس نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی ہے جس نے مصر کا احاطہ کر لیا، اور تمام قبطی اس آگ کی لپیٹ میں آ گئے، صرف بنی اسرائیلی اس سے محفوظ رہے. اس آگ نے جو بیت المقدس سے نکلی ہے سارے فرعونیوں کو، قبطیوں کو، یعنی فرعون کے ماننے والوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور صرف بنی اسرائیل اس سے بچے. اس وقت کے کاہنوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت اور تیرے دین کو تباہ کرے گا. اس دور کے لوگوں نے اس کی تعبیر کی. تو اس پر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے مار ڈالا جائے. اس نے کہا اچھا میری سلطنت کو تباہ کرے گا تو میں ان کو پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا. تو رب نے بھی کہا تھا کہ اگر میں ان کو پیدا نہ کروں تو میں بھی رب نے. اللہ اکبر. تو اس نے حکم دیا کہ سب کو مار ڈالا جائے، اور جو لڑکی پیدا ہو اسے زندہ رہنے دیا جائے. چنانچہ اس منصوبے کے تحت ہزارہ بچے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، مگر اللہ تعالیٰ کے ارادے کو کون روک سکتا تھا. اسی ہنگامہ کشت و خون میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. فرعون کے گھر میں اس کی نشو و نما کروائی، اور انہی کے ہاتھوں آخرکار فرعون اس کی حکومت کو تباہ کر دیا گیا. تو یہاں پر بلاء سے مراد انعام اور احسان بھی ہے، یا مصیبت اور آزمائش بھی. تو یہ اس نے جب خواب دیکھا تو اس کی تعبیر یہ لگی، اس نے لوگوں کے لڑکوں کو، بنی اسرائیلیوں کے لڑکوں کو قتل کروانا شروع کیا. پھر اس کو جب پتہ چلا کہ اب تو مرد ختم ہوتے جا رہے ہیں، عورتیں بہت زیادہ ہیں، اس نے کہا ایسے کرو 1 سال لڑکوں کو قتل کرتے جاؤ اور 1 سال لڑکوں کو زندہ رکھتے جاؤ. 1 سال نہیں قتل کرنا، 1 سال قتل کرنا. جو سال قتل کرنے کا نہیں تھا اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام سے 1 سال بڑے تھے، صرف 1 سال کا گیپ تھا. تو جو سال قتل کرنے کا تھا اس سال اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ بھی رب ہے، تو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، مالک ہے، جو چاہے کرے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سال پیدا کر کے فرعون کے گھر سے ہی ان کی تربیت کروائی، نشو و نما کروائی، اس کے گھر سے ہی ان کے کھانے کا
بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے گھر والوں ماں کا بھی انتظام فرعون کے مال سے کروایا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون کو غرق کرنے کے بعد وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فرعون، تمہیں آل فرعون سے نجات دی. آل فرعون سے نجات دینے میں اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے بہت بڑا احسان تھا. جو تمہیں فرعون سے نجات دی، فرعون اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا، ڈبو دیا، فرمایا اس میں تمہارے لیے رب کی طرف سے بہت بڑا احسان تھا. اس کا دو مطلب آنے. اور دوسرا مطلب اس میں آزمائش تھی. فرعون تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. ایک یہ اللہ نے احسان یاد کروایا. پھر فرمایا وائز یاد کی جو اس وقت کو جب فرقنا پڑا ہم نے تم ساتھ تمہارے البحر دریا کو، فانجیناکم پس نجات دی ہم نے تمہیں، واغرقنا اور غرق کر دیا، ڈبو دیا ہم نے آل فرعون کو، وانتم اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے. دیکھتے ہی دیکھتے اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو چیر دیا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ فرعونی تمہیں تنگ کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرنے دے رہے، تو آپ ایسا کریں. ہم تفصیل سے آگے پڑھتے جائیں گے نا مسلمانوں کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ فرعونیوں نے کیا سلوک کیا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمہیں اللہ کی عبادت کرنے سے روک رہے ہیں. تو ہم نے سورۃ یونس میں پڑھا بھی ہے وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو. جب کافر لوگ دشمن لوگ نماز نہیں پڑھنے دیتے مسجدوں میں جا کے، عبادت خانوں میں جا کے، تو تم اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ، یعنی گھروں میں نماز پڑھ لو. تو پھر جب بہت زیادہ تنگ ہو گئے تو اللہ نے حکم دیا کہ مصر کو چھوڑ کے چلے جاؤ. تو راتوں رات نکلے. پھر بعد میں فرعون اور اس کے ساتھیوں فرعونیوں کو پتہ چلا تو وہ بھی ان کے پیچھے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا اور لاٹھی جو ہے اس کے اندر مارے سمندر کے اندر. تو پھر اس وجہ سے اللہ نے سمندر کے اندر راستے بنا دیے، دریا کو چیر دیا. تو فرعونی بڑے خوش ہوئے کہ ہم بھی گزر جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے درمیان میں پہنچے تھے تو فرعونی کنارے پر پہنچ چکے تھے، اتنا سا صرف فاصلہ تھا. اور وہ بڑے خوش تھے کہ ہم انا لمدرکون، ہم ان کو پانے والے ہیں، پکڑنے والے ہیں، ان کو قتل کریں گے. ان کو یہ تھا کہ ہم بڑی خون ریز لڑائی ہوگی. تو جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور موسیٰ علیہ السلام سمندر کے پار چلے گئے تو یہ درمیان میں پہنچے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا مل جاؤ. دریا مل گیا تو سارے فرعونی غرق ہو گئے. تو اللہ فرماتے ہیں تم دیکھ رہے تھے، بنی اسرائیلیوں تم دیکھ رہے تھے، تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے سارے فرعونی غرق ہو گئے. اللہ اپنے احسان یاد کروا رہے ہیں کہ انہوں نے تمہارے اوپر کتنے ظلم کیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے ان کو ختم کر دیا. آج میرے خیال سے اتنے کافی ہمارا ٹائم ہو گیا. اب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم اپنا قرآن پاک کا پڑھ لیں گے انشاءاللہ.